نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ محترم سامعین کرام، درس قرآن کا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جو وضاحت پیش کی جائے گی، اس کے عنوانات ہیں: زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے شریعت کا حکم، اور زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ زکوٰۃ کے لفظی اور لغوی معنی تزکیہ اور صفائی کے ہیں، اور اضافہ اور نشو و نما کا مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لغوی مفہوم ہی کی روح سے زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال کر اس کو پاک اور صاف بھی کیا جائے، اور اس مال کے اندر اس ذریعے سے اضافہ اور نشو و نما بھی ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال صدقہ اور خیرات کرنے کا اور انفاق کا مقصد بالکل وہی ہوتا ہے جو کپڑے دھو کر ان میں سے میل کچیل نکالنے کا مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، دھوتے ہیں، تو ان سے جو میل کچیل نکلتا ہے تو وہ کپڑا صاف ستھرا بھی ہو جاتا ہے اور اس کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو گندا اور میلا کچیلا رہنے دیں تو وہ بہت جلد جو ہے وہ پھٹ کر خراب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم اپنے جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم کی اطاعت کرتے ہیں کہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، تو وہ مال جو ہے وہ پاک اور صاف بھی ہو جاتا ہے عند اللہ، اور اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نشو و نما بھی دیتے ہیں۔ واللہ یربی الصدقات، اللہ صدقے کو پروان چڑھاتا ہے۔ اس کا یہی مطلب علماء اور مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جس مال میں سے صدقہ اور خیرات کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقی اور نشو و نما دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا، ہماری زبان میں عام طور پر جو ہے جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی نماز روزے کی پابندی، صوم و صلات کی پابندی، یا فلاں آدمی صوم و صلات کا بڑا پابند ہے۔ لیکن قرآن مجید میں یہ اصطلاح اس طرح استعمال نہیں ہوئی ہے۔ صلاح کے ساتھ صوم کا ذکر نہیں آیا، بلکہ صلاح کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ اور ارکان اسلام کی ترتیب بھی یوں بنتی ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ نماز ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آیا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک 28 یا اس سے بھی زیادہ مقامات پہ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَہِّرُهُمْ وَتُزَکِّیہِمْ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ یعنی صدقات وصول کرو، اور اس کے ذریعے سے ان کو پاکیزگی اور ان کا تزکیہ کرو، یعنی ان کے اخلاق، ان کے کردار اور سیرت کو نکھارنے کا ذریعہ زکوٰۃ کی وصولی ہے، اور ان کے تزکیہ نفس کا ذریعہ زکوٰۃ کی وصولی ہے۔ اور اس سے دوسرا حکم یہ بھی نکلتا ہے کہ ایک اسلامی حکومت کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس زکوٰۃ کو پھر مستحقین کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پہ قائم ہوتی ہے۔ 5 چیزیں ہیں جس کو اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، اور کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان میں سے تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد زکوٰۃ لی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومنین کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے پہلے صفحے پر بیان فرمائی ہیں، اس میں ایمان بالغیب کے بعد نماز، اور نماز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق کا، صدقات کا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایمان کی بنیادی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کچھ لوگ اسلام سے پھر گئے اور مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو مسلمانوں کے خلیفہ اول نائب رسول جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف اسی طرح جہاد کا اعلان کیا جس طرح مرتدین کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا تھا۔ اور اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری اور مسلم کے علاوہ بھی اکثر محدثین نے ذکر کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جو ہے وہ شخص وہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گئے کہ اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ان لوگوں کے خلاف کیسے جہاد کریں گے جبکہ وہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی روک لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تو میں ان کے خلاف اعلان جہاد کروں گا۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ تھے جن کے خلاف بیک وقت اعلان جہاد کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا۔ ان میں سے فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، دوسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جو پورے اسلام کا انکار تو نہیں کرتے تھے لیکن نہ نماز پڑھتے تھے نہ زکوٰۃ دیتے تھے، اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا کہ نماز تو ہم پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم انفرادی طور پر اپنے طور پر ادا کریں گے، بیت المال میں جمع نہیں کروائیں گے۔ تو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سب کے ساتھ خلیفہ اول نے اعلان جنگ اور اعلان جہاد کر دیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کس قدر اہمیت کی حامل فریضہ ہے، اور اس زکوٰۃ کو ادا کیے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، جس طرح نماز کی ادائیگی کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں جا بجا اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، فرمایا کہ جب یہ لوگ اپنے کفر اور شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ محض کفر اور شرک سے توبہ کر لینا اور صرف ایمان کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے لازمی 2 شرطیں اللہ نے عائد کر دی ہیں، نماز قائم کرنا، اور اگر انسان صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اگر کوئی یہ 2 شرطیں پوری نہیں کرے گا تو اسے مسلمان ہونے کا، مسلمانوں کی برادری میں شامل ہونے کا اور مسلمانوں کا بھائی کہلانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ ارشاد ربانی ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں۔ اب یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا اور مال خرچ نہ کرنا اللہ کی راہ میں، اور اسے سینت سینت کر رکھنا، جوڑ جوڑ کر رکھنا، اور اس کے اوپر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہنا، یہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اس حوالے سے میں قرآن و سنت سے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا کہ وہ لوگ
جو سونے اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں، کنز اسے خزانے کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ فرمایا یوم یخما علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، پس چکھو اپنے اس خزانے کا مزہ۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوئی ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز کہلاتا ہے، اور جو لوگ کنز یعنی اس طرح مال جمع کرتے ہیں جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہی مال قیامت کے دن جہنم کی آگ کی صورت میں گرم کر کے اس سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور اسی آگ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے، کامیاب صرف وہی ہوں گے جو اپنی دولت لٹاتے ہیں، سامنے والوں کو دیتے ہیں، پیچھے والوں کو دیتے ہیں، بائیں جانب والوں کو دیتے ہیں، دائیں جانب والوں کو دیتے ہیں، اور ایسے مالدار خرچ کرنے والے تو بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ عمل ہے، جیسا کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اس عمل کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کو قرآن مجید میں مشرکانہ عمل قرار دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے نماز ادا نہ کرنے والے کو مشرکوں سے مشابہت دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرک مت بنو۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان مشرکین کے لیے الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یعنی بالکل وہی بات جو نماز کے حوالے سے کہی گئی، گویا کہ اللہ کے نزدیک نماز اور زکوٰۃ دو چیزوں کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا، کہے گا میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرکانہ صفت قرار دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کے معاملے میں بخل سے کام لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے اور اللہ نے ان کو یہ مال دیا ہے اپنے فضل سے، تم مت سمجھو کہ اس میں ان کے لیے بھلائی اور خیر ہے، بلکہ اس میں ان کے لیے سراسر شر ہے اور فساد ہے۔ اور وہ شر اور فساد کیا ہے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہی مال توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالے جائیں گے اور اسی کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔ بخاری کی روایت ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو نہایت ہی خوفناک زہریلا سانپ بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ، دوسری روایت میں آتا ہے کہ گنجا سانپ، وہ سانپ اس کی بانچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب علیم سے ہمیں بچائے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مالوں میں سے اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے بندوں پہ اس مال کو خرچ کریں تاکہ عذاب جہنم سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ دیکھیے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی کتنی سنگین سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو عذاب کی صورت میں دیکھا ان میں سے وہ لوگ تھے جو جہنم کی آگ کھا رہے تھے۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرشتے نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے۔ اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا بلکہ زکوٰۃ کو خوش دلی سے ادا نہ کرنا، اس کو منافقین کا عمل قرار دیا گیا ہے۔
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ارشاد ربانی ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، گویا کہ یہ سب آپس میں ایک ہی ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منکر کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں کی ترغیب دیتے ہیں منافق، اور نیکی اور بلائی اور خیر کے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو مال خرچ کرنے کے لیے نہیں کھولتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق ہی حدود سے نکلنے والے ہیں۔ تو یہ نفاق کی پہچان ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نہ صرف ان منافقین نے اپنے ہاتھوں کو روکے رکھا بلکہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کا مذاق بھی اڑایا، یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر یہ مال دل کے اوپر پتھر رکھ کر ادا بھی کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس انفاق کو قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ فرمایا وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ ارشاد فرمایا کہ ان منافقین نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا ہے کہ وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں جو ان کے ایمان کی نفی کی گئی ہے، حالانکہ بظاہر وہ نہ صرف ایمان کے دعوے دار تھے بلکہ مسجد نبی میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھار تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں دے بھی دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے مال کو اللہ اس بنیاد پہ قبول نہیں کرتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اور فرمایا کہ اس کفر کی پہچان اور شناخت کیا ہے کہ نماز کو آتے ہیں تو سستی اور قائلی کے ساتھ، اور مال خرچ کرتے ہیں تو ناک منہ چڑھا کر، یعنی بادینے ناخواستہ مال خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم اللہ کی راہ میں اگر خدا نہ خواستہ دل کی رضامندی اور خوشی سے خرچ نہیں کریں گے تو وہ مال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور مناظر بھی دیکھے، جن میں سے ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جانوروں کی طرح وہ گھاس چر رہے تھے، اور فرمایا کہ یہ زکوٰۃ نہ دینے والے لوگ ہیں۔ طبرانی کی ایک روایت ہے کہ جو قوم زکوٰۃ دینے سے کتراتی ہے اللہ اسے قید سالی اور بھوک و افلاس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، آج ملک پاکستان میں جو بھوک اور افلاس ہمارے اوپر مسلط ہے، آندھیوں اور طوفانوں کے ذریعے سے جس طرح ہمیں نقصان پہنچتا ہے، زلزلے اور سیلاب جس طرح سے تباہ کاری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور پھر باہمی جنگ و جدال اور مختلف قسم کی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ برائیوں اور مصیبتوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، اور معاشی طور پر ہم قرضوں کے اوپر پل رہے ہیں۔ ایک زرعی ملک جس کے اندر ہر طرف سے جو ہے وہ پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب خزانے پوشیدہ رکھے ہیں، اس ملک کے اندر اگر ہم قید سالی کی حالت سے گزر رہے ہیں، اگر ہم پانی کے لیے ترس رہے ہیں، بجلی کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہم ورلڈ بینک اور IMF اور یہود و نصارہ کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ نے ہمیں ان کا محتاج بنا دیا ہے، تو ہم اس کے اسباب قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کریں تو ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں کا حق ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رزق کی تنگی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب لوگ زکوٰۃ سے غفلت کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو باران رحمت سے محروم کر دے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر؟ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی ہے کھیتی باڑی اور دوسری ضرورتوں کے لیے تو بارش نازل نہیں ہوتی، اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی تو بے حد و حساب بارشیں ہوتی ہیں اور سب کچھ سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی۔ جب ہم اللہ کے نافرمان بن جائیں گے، جب ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بند کر دیں گے، جب ہم اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرنے سے اپنے مٹھی بھینچ لیں گے اور اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ جائیں گے، تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق کی تنگی اور مختلف بلاؤں اور مصیبتوں کے وہ ہمارے اوپر نازل کر دیں گے، جن کا آج ہم شکار ہیں۔ ان سے نکلنے کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے مالوں میں سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ زکوٰۃ صرف سونے چاندی اور نقدی کے اوپر ہی نہیں بلکہ
سونا چاندی اور نقد رقم کے علاوہ مال تجارت کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اسی طرح تجارتی کمپنیوں کے اندر جو لوگ مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، خواہ وہ نقدی کی صورت میں کریں یا حصص اور شیئر کی صورت میں کریں، ان کے اوپر بھی علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسی طرح واجب ہوتی ہے جس طرح نقد مال یا سونے چاندی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح زرعی پیداوار جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جو عشر وصول کیا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی کی ایک صورت ہے۔ مال مویشی کا بھی باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب بیان فرمایا ہے، اور قدرتی معدنیات کی جو کانیں ہوتی ہیں یا جو پوشیدہ خزانے انسانوں کو ملتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور ان سب کے نصاب جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں، یا اس کی تفصیلات علماء کرام سے جو ہے وہ معلومات کی جا سکتی ہیں۔ میرا موضوع جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے کیا سزا اللہ نے بیان کی ہے، میں اس چیز کو آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور ہم چونکہ اس نظام سے محروم ہیں جس نظام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، اور اس اسلامی نظام حکومت کے اندر بیت المال کے ذریعے سے اسلامی حکومت کا یہ فریضہ قرار دیا کہ وہ اغنیاء سے زکوٰۃ کو وصول کرے، عشر وصول کرے، اور جانوروں اور کھیتی اور ہر چیز کا جو ہے وہ حصہ جو اللہ نے مقرر کیا اس کو وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے اور مستحقین پر اس کو خرچ کرے۔ آج چونکہ وہ نظام ہی ہمارے ملکوں کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے اجتماعی طور پر زکوٰۃ کی وصولی اور اس کی خرچ کا فلسفہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ اس عظیم فریضے کی کیا اہمیت ہے، تو میں ایک غیر مسلمان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو پاکستان کی کسی جامعہ کے اندر زیر تعلیم تھی ایک لڑکی، تو اس نے اسلام کے نظام زکوٰۃ کے اوپر ریسرچ کی، اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر پاکستان کے اندر جو لوگ صاحب حیثیت ہیں یہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں تو نہ صرف یہ کہ پاکستان کے سارے قرض ادا ہو سکتے ہیں بلکہ اس ملک کے اندر بے حد و حساب خوشحالی آ سکتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اور زکوٰۃ کے سوا جو اللہ نے ہمارے مالوں میں فقراء اور مساکین کا حق رکھا ہے اس کو بھی ہم ادا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ غربت کا شکار ہیں۔ اس غربت کا علاج کیا ہے؟ علامہ یوسف القرضاوی حفظہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اسلام میں غریبی کا علاج، اور یہ 250 صفحات سے اوپر کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ یہی زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے کہ کس طریقے سے اس کو وصول کر کے دیانتداری کے ساتھ اسے فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں پہ اگر خرچ کیا جائے، یا وہ 8 مدیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہیں ان مدوں میں اس زکوٰۃ کو اگر خرچ کیا جائے تو ایک ملک کے اندر سے غربت دور ہو سکتی ہے، اور اس کے معاشی مسائل کا بہترین حل یہ ہے۔ اور صاحب مال کے اوپر صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے سوا بھی تمہارے مالوں میں اللہ کے بندوں کا حق ہے، اور قرآن مجید میں اس حق کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور دوسری جگہ فرمایا حق معلوم للسائل والمحروم، سائل اور محروم کا مالداروں کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہم کسی غریب، مسکین، کسی فقیر، کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی مسافر کے اوپر مال خرچ کر کے قطعاً اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتے، اور مال خرچ کر کے احسان جتانے والے کے مال کو اللہ تبارک مال کو اور اس کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتے، اس پر اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ یہ ان پر احسان نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے اوپر احسان کرتے ہیں۔ جب ہمارے صدقات اور خیرات کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم انہیں دے کر بھی یہ کہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، کہ جو ان کا حق ہمارے مالوں کے اندر ہے ہم صحیح طرح سے اسے ادا نہیں کر سکے ہیں۔ علماء بلکہ یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس حال میں مر جائے کہ اس کے ذمے زکوٰۃ واجب ہو تو اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس
خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں، بعض لوگ کمزور روایات کا یا کسی مسلک کا سہارا لے کر اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک غلطی ہے۔ دیکھیے، ہمیں کسی مسلک سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ اسلام میں اس چیز کے بارے میں کیا حکم ہے، اور سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جو زیورات خواتین استعمال کرتی ہیں ان کے زیر استعمال ہیں، خواہ وہ ہمیشہ استعمال کرتی ہوں یا بنا کر رکھا ہو۔ اگر وہ زیورات جو ہے سونے اور چاندی کے نصاب سے زیادہ ہیں یا نصاب کے مطابق ہیں تو ان زیورات کی بھی بالاتفاق زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ روایت ملتی ہے، اور اس روایت کو امام ابو داود، امام ترمذی اور امام نسائی تینوں ائمہ کرام نے بیان کیا ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن اس کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ وہ سونا تو اس نے پہنا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور 3 جلیل القدر ائمہ کرام اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو اس کے بعد کیا اس چیز کی کوئی گنجائش ہے کہ ہم کیل کال کر کے توریہ کے ذریعے سے اور مختلف ذریعے ہیلو بانو سے جو ہے ان زیورات کے زکوٰۃ ادا نہ کریں جو زیورات ہمارے زیر استعمال ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے ہیلو بانو سے باز رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسے ہیلے بانے بنی اسرائیل نے کیے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑی سخت سزا دی تھی۔ ابو داؤد اور دارقطنی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی کنگن یا پازیب پہنی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ کنز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کنز جمع کرتے ہیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی زکوٰۃ ادا کر دو تو پھر یہ کنز نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ زیر استعمال جو زیورات ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو وہ کنز ہوگا جو قیامت کے دن جو ہے باعث عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جو مصارف ہمارے سامنے بیان کر دیے ہیں، ان میں 8 مدات ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ اغنیاء کے اوپر، مالداروں کے اوپر کیوں فرض کی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے فقراء اور مساکین اور معاشرے کے نادار اور کمزور، بیوائیں اور یتیم، ضرورت مند اور مستحق اور معذور لوگ جو ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ ہم رفائی کاموں کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے، ہم کسی مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے اوپر زکوٰۃ نہیں خرچ کر سکتے، اس لیے کہ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے، اور اسے فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں کے اوپر ہی جو ہے وہ خرچ ہونا چاہیے۔ علماء نے ایک بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے، اسے سمجھنے کی اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے کاروبار ہیں، تجارت ہے، مالدار ہیں، غنی ہیں، وہ اگر اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ زکوٰۃ کا مال بھی ان کے مال تجارت کے اندر، ان کے کاروبار کے اندر جو ہے وہ شامل ہے، تو اس کاروبار، اس مال کے ذریعے سے جو وہ پیسہ کماتے ہیں وہ دراصل یتیموں اور بیواؤں اور فقراء اور مساکین کا مال ہے جو وہ کھا رہے ہیں۔ اس بات کے اوپر غور کیجئے، بڑا باریک نقطہ ہے اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ اگر ایک مالدار شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ یا تو کسی یتیم کے حق میں جائے گی یا کسی بیوہ کے پاس جائے گی یا کسی فقیر اور مسکین کے حق میں جائے گی، اگر وہ زکوٰۃ بھی اس کے مال میں شامل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے مال اور اپنے تجارت کو بڑھا رہا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کاروبار اور تجارت میں یہ فقراء اور مساکین کا حصہ جو ہے یہ شامل ہو رہا ہے اور اسے وہ کھا رہا ہے، گویا کہ وہ کسی یتیم کا، کسی بیوہ کا، کسی فقیر کا اور کسی مسکین کا حصہ کھا رہا ہے، جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے یتیموں کا مال کھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ تو گویا کہ اس ذریعے سے بھی کچھ لوگ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کتنا بڑا جو ہے وہ جرم ہے۔ ہمارے ملک میں محترم سراج الحق صاحب سے
ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا، اور میڈیا کے اوپر کچھ لوگوں نے یہ سوال اور جواب سنے ہوں گے، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم برسر اقتدار آ کر پورے ملک کے اندر ایسا نظام لائیں گے جس کے ذریعے سے ہم مفت تعلیم دیں گے اور کتب اور دوسری ضروریات طلباء کی ہم مفت فراہم کریں گے اور فلاں فلاں بڑی بڑی بیماریوں کے علاج ہم مفت کریں گے، تو میڈیا والوں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ اس کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان جیسے غریب ملک کے اندر آپ ان مدات کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے؟ تو سراج صاحب نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ملک کے اندر وسائل کی کمی نہیں ہے، اللہ نے اس ملک کو بہت کچھ نوازا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لوگوں کے پاس بھی بے حد و حساب مال ہے، اور ہماری یہ سرزمین بھی خزانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم صرف یہ کریں گے کہ بیت المال کے اندر لوگوں سے پوری زکوٰۃ اور عشر جو ہے اس کو وصول کریں گے، اور بغیر کسی کرپشن اور بددیانتی کے اسے مستحقین تک پہنچائیں گے، اور اس کا تجربہ ہم سرحد کے اندر کر بھی چکے ہیں۔ اس طریقے سے ہم لوگوں کو مفت تعلیم اور مفت جو ہے وہ طبی سہولتیں مہیا کریں گے، اور یقین کیجئے کہ اگر اس کا تجربہ کر کے دیکھا جائے اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ وصول بھی کی جائے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے دیانتداری کے ساتھ پوری زکوٰۃ اور عشر جمع بھی کروائیں بیت المال کے اندر، اور پھر پوری دیانتداری کے ساتھ اسے تقسیم بھی کیا جائے، مستحقین تک بھی پہنچایا جائے، تو ہماری غربت کا بہترین علاج اس ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ کیا ہم نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہے کہ خیر القرون میں وہ وقت بھی آیا کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے اور انہیں کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا؟ مطلب یہ نہیں ہے کوئی بہت زیادہ خوشحالی تھی، لوگ بڑے بڑے قصر بنا کر ان کے اندر رہتے تھے اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر جو ہے گھومتے تھے اور جدید ذرائع ان کے پاس تھے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس معاشرے کے اندر جو لوگ مالدار تھے وہ اپنے مالوں میں سے فقراء اور مساکین کا پورا حق نکالتے تھے، اور وہ فقراء اور مساکین بھی اتنے خوددار تھے کہ وہ ضرورت کے بغیر کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ اس طرح سے اس معاشرے کے اندر یہ خوشحالی آ گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، اور زکوٰۃ دینے والے نکلتے تھے تو ان کو کوئی وصول کرنے والا نہیں ملتا تھا۔ یقین کیجئے ہمارے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان غریب ملکوں کے اندر شامل ہے، وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارا ملک غریب ملک نہیں ہے، اس ملک کو کم و بیش 70 سال سے ہمارے حکمران اور ہمارا جو مطلب یہ ہے کہ جو مافیا ہے اس ملک کا، وہ اس کو لوٹ رہا ہے اور اس کے نام پہ قرضے لے کر کھا رہے ہیں۔ بددیانتی اور کرپشن اور مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے ہم مطلب یہ ہے کہ غریب ملک بن گئے ہیں۔ ہمارا ملک غریب نہیں ہے، اس ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ دولت دی ہے، لوگوں کے پاس بھی پیسے کی کمی نہیں ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کا مال مغربی ممالک کے جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بینکوں کے اندر پڑا ہوا ہے، اگر وہ اپنا مال ہی واپس لے آئیں تو پاکستان کے سارے قرض ادا ہو جائیں اور پاکستان کے اندر خوشحالی آ جائے۔ کہ اگر زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں تو ہمارے ملک کے اندر غربت کا علاج ہو جائے، غربت ختم ہو جائے۔ اگر اس ملک کے اندر دیانتداری سے بلوچستان اور دیگر علاقوں میں جو اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے خزانے پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، اگر دیانتداری کے ساتھ ان خزانوں کو نکالا جائے اور صحیح طریقے سے کے ساتھ ملک کی امانت سمجھتے ہوئے اس میں تصرف کیا جائے، تو یقین کیجئے ہم دنیا کے باعزت اور مالدار ملکوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے حکمران بددیانت اور خائن ہیں، ملکی وسائل کو لوٹتے ہیں، اور ان کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہی موجود نہیں ہے کہ وہ اس ملک کے معاشی نظام کو سدھار سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں اس بات کو شامل کیا ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان مسلمانوں کو زمین کے کسی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھکانہ عطا فرمائے اور وہ لوگ وہاں پہ جو ہے مقیم ہو جائیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اقتدار اور اختیار دے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ پھر وہ یہ 4 کام کرتے ہیں مسلمان، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نظام صلاح کا قیام عمل میں لاتے ہیں، نظام زکوٰۃ عمل میں لاتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ادارے قائم کرتے ہیں،
علماء نے ان 4 بنیادوں کو ایک اسلامی حکومت کے 4 بنیادی ستون قرار دیا ہے۔ اگر ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا وہاں ایک اسلامی حکومت قائم ہوتی اور ان 4 ستونوں کو باقاعدگی سے قائم کیا جاتا، نظام صلاح قائم ہوتا، نظام زکوٰۃ قائم ہوتا، بیت المال کے اندر لوگوں سے زکوٰۃ اور عشر وصول کیے جاتے اور دیانتداری کے ساتھ اسے ضرورت مند اور مستحقین پہ خرچ کیا جاتا، یہاں امر بالمعروف کے ادارے ہوتے، لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف جو ہے بلایا جاتا، اور یہاں نہی عن المنکر کے ادارے قائم ہوتے کہ لوگوں کو فحشی عریانی بے حیائی اور منکرات سے روکا اور منع کیا جاتا، اور حکومت کے سارے وسائل اس کے لیے وقف کیے جاتے، تو آج دنیا کے اندر ہم باعزت مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہوتے، لیکن ہم نے دین کے اس راستے کو چھوڑا، ذلت اور رسوائی ہمارے گلے کا ہار بن گئی۔ اگر ہم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹے اور ہم نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا نہ کیا تو اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو احکامات اس نے دیے ہیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔